السلام علیکم، ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم۔ آج ایک فائنل میچ تھا انڈیا اور سری لنکا کے درمیان۔ کیا گریٹ فائنل ہوا آج ایک ایسی پرفارمنس دی انڈیا نے کہ جو تاریخ میں سنہری لفظوں سے لکھی جائے گی، کیونکہ آج ایک ٹاپ کلاس بیٹنگ لائن آپ کو انڈیا نے توڑ جوڑ کے رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں صحیح لفظوں میں توڑنا جوڑنا۔ وہ اس لیے کہ پوری کی پوری سری لنکا کی ٹیم اگینسٹ انڈیا یہ سب سے لوسٹ ٹوٹل ہے، اور یہ کسی بھی ایک فائنل میں سب سے اسے کہیں گے کہ انتہائی ناقص پرفارمنس ہے، کیونکہ آج انڈیا کی بالوں کے خلاف پوری کی پوری سری لنکا کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ 50 پہ آل آؤٹ ہوگی۔ اسے دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ گھر میں گھس کے مارنا، کیونکہ انڈیا نے سری لنکا میں ہوم گراؤنڈ میں کولمبو میں سری لنکن شہروں کو 50 کے سکور پہ ڈھیر کر دیا۔ تو آج کے جو ون مین شو تھے وہ تھے محمد سراج، ایک مسلمان بولر جنہوں نے آئی پی ایل میں اچھی پرفارمنس دی، ایک تیز ترین بالر، اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ جو اٹیکنگ لائن اپ تھی انڈیا کی، اس کو ثابت کیا کہ ہم دنیا کے بیسٹ بالنگ ہے۔ یہ فائنل میں سری لنکا جیسی ٹیم کو، جس نے پچھلے میچ میں پاکستان کو جرحانہ پاکستان کے خلاف کھیلی، دیکھیں کہ جو ٹوٹل ملا تھا سری لنکا کو وہ 42 اووروں میں ملا تھا 252 کا، اور انہوں نے آخری گیند پہ وہ ٹارگٹ حاصل کیا، اور جو شروع میں جو جرحانہ کرکٹ تھی، ایسی کرکٹ سے پہلے سری لنکا نے نہیں کھیلی ہوئی تھی۔ لیکن آج ڈے ہوتا ہے، جو کرکٹ اچھا کھیلتا ہے وہ جیتتا ہے۔ پچھلے 2 میچز میں سری لنکا اچھا کھیلا تھا، حالانکہ انڈیا کے خلاف سری لنکا کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اچھا کھیلا تھا سری لنکا۔ 212 پہ آل آؤٹ کیا تھا انڈیا کو، 213 کا ٹارگٹ ملا تھا، جواب میں 172 پہ سری لنکا آؤٹ ہوا تھا۔ اب جو میچ ہوا تھا انڈیا ورسز بنگلہ دیش، پچھلا میچ، تو اس میں انڈیا کو شکست ہوئی، لیکن انڈیا نے وہ میچ ایز اے پریکٹس میچ کھیلا تھا، کیونکہ آلریڈی انڈیا فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا تھا۔ فائنل تو انڈیا جیت گیا، لیکن جاتے جاتے انڈیا پوری ورلڈ کپ کے لیے تمام مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا گیا، کیونکہ اب جو ورلڈ کپ میں ہونا ہے وہ دیکھیں ایک ایسی پریشر کے ساتھ دوسری ٹیموں میں ایسا پریشر ہوگا کہ انڈیا نے ایشیا کپ جیتا، انڈیا نے 50 پہ سری لنکا کو آل آؤٹ کیا۔ محمد سراج دوبارہ بار بار ان کا ذکر کیا جائے تب بھی کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جوان بالر، اتنا ایکسپیرینس نہ، 2-3 سال بھی ابھی انہیں کرکٹ میں نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 21 رن دے کے 6 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا، اور انڈیا نے یہ ایک بڑا میچ، ایک بڑا مارکا جس میں سری لنکا کو شکست دی۔ اب جو فائنل ہونا ہے، اب جو ورلڈ کپ کا فائنل انڈیا میں ہونا ہے، اب جو ورلڈ کپ کے میچز ہیں وہ انڈیا میں ہونے ہیں، اب جو پاکستان نے فیس کرنا ہے انڈیا کو وہ بھی انڈیا میں کرنے ہیں۔ اب بابر اعظم کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ بابر اعظم اور پاکستانی ٹیم، اب جو 14 اکتوبر کو احمد آباد میں میچ ہوگا پاکستان ورسز انڈیا، جو یہ میچ ہونا ہے یہ 1,10,000 کراؤڈ کے سامنے ہونا ہے۔ انڈیا کے مراحل کافی ہائی ہیں، پاکستان کے ڈاؤن ہو چکے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری پاکستانی جو بالنگ ہے اس کو انڈیا نے فلاپ کر دیا جب انڈیا نے 356 اگینسٹ پاکستان بنائے۔ اب دوسری ٹیموں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ اب جو دوسری ٹیموں نے فیس کرنا ہے وہ محمد سراج کو بھی فیس کرنا ہے، بمراہ کو بھی فیس کرنا ہے، تو اب وہ بڑا مشکل ہوگا ٹیموں کے لیے کہ وہ انڈیا کو کیسے ہرائیں گی۔ ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہے، تو اب جو 14 اکتوبر کو پاکستان انڈیا کا میچ ہونا ہے، تو بابر 11 کو اب ایک نیکسٹ لیول کی ٹیم بنانی ہوگی، کیونکہ اب جو آخری 2 اپسیٹ ہوئے پاکستان کے ساتھ، انڈیا نے پاکستان کو ہرایا اور سری لنکا نے پاکستان کو ہرایا، اب بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے۔ اب جس اسکواڈ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی یہ بھی دیکھیں گے ہم، کیونکہ کچھ پلیئر ہمارے انفٹ ہو چکے ہیں، تو اب دوسری ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کہ آپ نے انڈیا کو انڈیا میں فیس کرنا ہے، تو انڈیا کی یہ پرفارمنس ہے، یہ کارکردگی ہے، تو اب جو ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا، جو بابر 11 کے انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا، وہ ہوگا 14 اکتوبر کو احمد آباد کے گراؤنڈ میں۔